وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اکیلا ہی چلا تھا منزل مقصود مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا منزل مقصود مگر، لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بنتا گیا، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اور ایک دن میں سیر کو چلا، ایک دن ہم سیر کو چلے، دل میں کچھ ارمان تھے، ایک دن ہم سیر کو چلے، دل میں کچھ ارمان تھے، ایک طرف دنیا کی ہستی اور ایک طرف قبرستان تھی، اور چلتے چلتے پاؤں میں ہڈی لگی اور ہڈی کے کچھ فرمان تھے کہ چلنے والے ذرا سنبھل کے چل، ایک دن ہم بھی تیرے جیسے انسان تھے۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، رب کائنات قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات اللہ عز و جل نے ہمیں انسان بنایا ہے اور مسلمان بنایا ہے، امت محمدیہ کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، عبادتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو پھر یہ موبائل وغیرہ بند کر کے اچھے طریقے سے سماعت فرمائیں، اپنے دل کے اندر اسے ریکارڈ کریں، ہے نا؟ موبائلوں کا اثر نہیں کرے گا، موبائل میں آپ لے جائیں، شیئر کریں، ادھر ادھر بھیجیں گے تو وہ نہیں، دل کے اندر اس کو اگر جگہ دیں گے اور پھر عمل کریں گے تو وہی فائدہ دے گا۔ رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ آپ مدرسہ رحمت للعالمین کے حال کے اندر ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے، اب سب حضرات اور ہم مل کر۔ ایک دن ہم جب یہاں اس علاقے کے اندر کام کرنا کے بارے میں سوچ رہے تھے تو ہمیں مدرسے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی، اور اللہ عز و جل کا فضل ہے کہ آج ہمارے 3-3 4-4 مدرسے بنے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے 3-3 4-4 مدرسے بنے ہوئے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی محنت ہے، یہ کاوش ہے آپ لوگوں کی، اور یہ مدرسے وہ جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں رب کائنات کا یہ جو فرمان میں نے پڑھا ہے یہ آپ سب نے سنا ہوگا۔ اگر ہم اس پہ عمل کریں تو کتنی بڑی بات ہے کہ رب کائنات نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہمیں عبادت کرنے کا جو سلیقہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ کہاں سے ملتا ہے؟ وہ مدارس سے ملتا ہے۔ جب ہم مدارس کے ساتھ جڑیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرمائے گا، اور جب ہمارے پاس علم ہوگا تب ہم سمجھیں گے کہ رب کائنات کی عبادت کیا ہے۔ نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام کی بنیادی چیزیں جو ہے 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب انسان نے اس بات کو مان لیا، دل سے اقرار کر لیا، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب اس کو تسلیم کر لیا، اس کے بعد اس کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے۔ کیا فرض ہوتا ہے؟ نماز فرض ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے، نماز جو ہے یہ جنت کی چابی ہے، جنت کی کنجی ہے، اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ نماز کے لیے، نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو ہے۔ اور ہم لوگ جب وضو کے فرائض نہیں سمجھیں گے، وضو کی سنتیں نہیں جانیں گے، وضو کے واجبات کیا ہے، وضو کے مستحبات کیا ہے، تو ہماری نماز مکمل ہوگی جی، عبادت مکمل ہوگی۔ رب کائنات نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، رب کائنات فرماتا ہے میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کائنات کی ساری چیزیں اس کے لیے پیدا کی ہے، لیکن انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلے آپ یہاں بیان سماعت فرما رہے تھے کہ اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے نا، کس لیے ہوتی ہے؟ مؤذن پکارتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، کیا کہتا ہے؟ کس کی طرف آؤ؟
نماز کی طرف آؤ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، تو پتہ چلا کہ جو یہ آواز آتی ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، پھر دوسری آواز ہے حی علی الفلاح۔ ہم تو آج کامیابی ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑی کوٹھی بن جانی چاہیے، تو ہمیں کامیابی کس میں ملے گی؟ کوٹھی بنانے میں۔ اور پھر ہمارے پاس ہائی فائی گاڑی ہونی چاہیے، ہمارا لباس سب سے اچھا ہونا چاہیے، لیکن ہم کامیابی ان میں تلاش کرتے کرتے اپنی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے، اور آخر کار ہم اس دنیا سے چل بستے ہیں۔ تو پھر اس شعر پہ آپ غور کریں جو میں نے پہلے پڑھا تھا کہ ایک دن ہم سیر کو چلے اور دل میں کچھ ارمان تھے، یہ دنیا کے ارمان تھے، دنیا کی ہستی جو تھی دل میں بسی تھی، میرے مکان، میرا کوٹھی، میرا بنگلہ ہے کہ نہیں؟ اور چلتے چلتے پاؤں میں ہڈی لگی، اور ہڈی کے کچھ فرمان تھے کہ چلنے والے ذرا سنبھل کے چل، ایک دن ہم بھی تیرے جیسے انسان تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان قریب یہی حال ہمارا ہونے والا ہے کہ ہم دن با دن جو ہے، لمحہ لمحہ جو ہے موت کے قریب جا رہے ہیں۔ ہمارا جو دن کٹ رہا ہے وہ دن زندگی کا ختم ہو رہا ہے، ایک ایک منٹ جو جا رہا ہے وہ زندگی کا ختم ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور آخر ایک دن جب ہمیں موت آگے اپنے پنجے میں دبوچ لیتی ہے، پھر ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اقارب جتنے بھی ہیں ہمیں غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، نہلا دھلا کر کفن میں لپیٹ کے قبرستان کے اندر لے کے نماز جنازہ پڑھ کے دفنا کے چلے آتے ہیں۔ پھر جس کوٹھی کے لیے، جس بنگلے کے لیے، جس گاڑی کے لیے ہم نے محنتیں کی تھی وہ ہمیں کام نہیں آئے گی، وہاں کام اگر آئے گی تو وہ نماز کام آئے گی، روزہ کام آئے گا، حج کیا ہوگا کام آئے گا، زکوٰۃ دی ہوگی وہ کام آئے گی، صدقہ و خیرات کام آئے گا، اور پھر اگر اپنی نیک اولاد پیچھے چھوڑی ہوگی تو وہ کام آئے گی، ہے کہ نہیں؟ اور نیک اولاد کب بنے گی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ 20-20 سال تک، 25-25 سال تک، 30-30 سال تک ڈگریاں حاصل کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ نوکریوں کی تلاش کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جب نوکریاں مل جاتی ہے پھر وہ اپنے ماں باپ بوڑھے کو بھول جاتے ہیں کہ نہیں؟ اپنی الگ مکان، کوٹھی، بنگلہ، بازار، سٹی وغیرہ تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، اور نوکری کی تلاش کرتے ہیں، نوکریاں ڈھونڈتے ہیں۔ اور ایک حافظ قرآن جب مدرسے کے اندر 3 سال اپنے استاد کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک کے پڑھتا ہے اور قرآن عظیم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے، پھر نوکری اسے تلاش کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ نوکری کیا کرتی ہے؟ آج جتنے لوگ مدارس بنا رہے ہیں، ہم مدرسوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں ہمیں جب استاد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم حافظ قرآن کو تلاش کرتے ہیں، عالم دین کو تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں ملنا چاہیے، تو نوکریاں اس کی تلاش کرتی ہے، اور پھر وہ اپنی چھوٹی سی نوکری میں عیش و عشرت کے ساتھ بڑے بنگلے والے سے، کوٹھی والے سے، گاڑی والے سے اچھی زندگی گزارتا ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ عز و جل کے گھروں کے ساتھ لوگوں کو جوڑے، مدرسوں کے ساتھ لوگوں کو جوڑے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، نماز جو ہے ہم پر فرض ہے۔ موزن کہتا ہے حی علی الفلاح، تم آؤ کس کی طرف؟ کامیابی کی طرف آؤ، اور ہم کاروبار میں کامیابی تلاش کرتے ہیں، روزگار میں کامیابی تلاش کرتے ہیں، نماز سے دور ہے۔ روزہ رمضان کا مہینہ آ کے تشریف لا رہا ہے، اور ہمارے مسلمان آج کل اکثر جو ہے نوجوانوں کی اکثریت ایسی ہوتی ہے جو سوچتے ہیں ہم روزہ رکھیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ میرے دوستو ایسی بات نہیں ہے۔ روزہ جو ہے، رمضان کا جو روزہ ہے، یہ انسان کے جسم سے بہت ساری بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ وضو کرنے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، نماز پڑھنے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ یہ سب فائدے جو ہے نا یہ انسان کے لیے ہے، یہ سب جو اللہ رب العزت کے احکام ہیں یہ انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ ایک سائنسدان کہتا ہے کہ اس نے دیکھا، آج امریکہ کہہ رہا، آج سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اگر ایک سال کے اندر 20 سے 25 دن تک یا 30 دن تک ایک ٹائم کا کھانا نہ کھائے، بھوکا رہے، پیاسا رہے، تو ایسے انسان کو کینسر کی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ ایسے انسان کو کینسر کی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ کون؟ کس انسان کو؟ اور شریعت محمدی نے ہم پہ آج سے 1450 سال پہلے رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ رب کائنات نے ہم پہ روزے فرض کر دیے، اس امت پہ روزے فرض ہو گئے،